السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بنی اسرائیل کے دو دوست کا واقعہ رکھنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی شیئر کر کے عمل کی ترغیب دیں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ہر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان میں سے ایک عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا گناہ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں گنہگار ہوں، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا تھا۔ عبادت گزار دوست اسے بہت سمجھاتا تھا کہ بھئی تم اس گناہ سے باز آ جاؤ جس میں تم مبتلا ہو، اور جس راستے پر تم چل رہے ہو غلط راستہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن وہ گنہگار دوست اس سے کہتا کہ مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک دن اس عبادت گزار دوست نے ایک ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جسے وہ بڑا سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے پھر ٹوکا کہ بھئی تم گناہ چھوڑ دو اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس گنہگار دوست نے پھر اس سے وہی کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دو۔ کیا تم میرے داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو کہ جو اتنی روک ٹوک کر رہے ہو؟ تو یہ سن کر اس عبادت گزار دوست نے غصے میں کہہ دیا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا اور جنت میں تجھے کبھی داخل نہیں کرے گا۔ یہ بڑا خطرناک جملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اور ان دونوں کی روحیں قبض کرائی۔ جب یہ روحیں بارگاہ الہی میں پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے کو جنت میں بھیج دیتے ہیں اور اس عبادت گزار دوست سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، کیا تم میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر سکتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ نہیں اے اللہ۔ چنانچہ دوزخ کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، چنانچہ وہ دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا ہوگا کہ آخر اس عبادت گزار بندے کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا، اور اس گنہگار بندے کو جس کی پوری زندگی معصیت اور گناہ میں گزری تھی اسے جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ تو سنیے، دراصل اس عبادت گزار دوست کو اپنی عبادت پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، اور اس مسکین گنہگار دوست کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر اس کے بارے میں قطعی طور پر جہنمی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق یہ کہ انسان کو اپنی عبادت پر کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی بھی چیز پر، مال و دولت ہو، عزت و شہرت ہو، صحت و قوت ہو، علم و صلاحیت ہو، کسی بھی نعمت پر انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تکبر وہ بدترین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ، کہ بڑائی میری چادر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بڑائی زیب نہیں دیتی، لہذا جو مجھ سے اس سلسلے میں جھگڑے گا میں اسے سزا دوں گا۔ اس لیے انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے اور دوسرے کو حقیر اور چھوٹا سمجھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق اس واقعے سے یہ حاصل ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار اور پاپی اور مجرم ہو، لیکن کبھی بھی اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اسے امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا ولا یبالی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ولا یبالی، کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کتنا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حتیٰ کہ کافر اور مشرک اگر اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے تو اسے بھی نجات اور مغفرت کا مستحق قرار دیتا ہے۔
اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔